بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 1 کلاس کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب اپنی اردو کی بک کھول لیں، پیج نمبر ہے 13۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے کون۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی اور سسر تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ بھی تھے۔ اور مزید ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جاننے کے لیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بچوں کی توجہ بک کی طرف ہی ہوگی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ اور لقب صدیق تھا۔ لقب خصوصیت کی وجہ سے جو نام دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں، اور صدیق یعنی سچا یا جو سچائی کو ثابت کر دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت تھے جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ یا نبی ہونے کی دلیل نہ مانگی، یعنی آنکھیں بند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی نیک، شریف اور معزز جانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی دوسروں کی برائی نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ انہی خوبیوں کی وجہ سے اہل قریش میں مشہور تھے اور ان کے خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ بے شمار خوبیاں یہ لکھی ہوئی ہیں، نیک، شریف، اور آپ میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے علاقے میں اپنی اچھائیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ اپنی اچھائی کی وجہ سے ہی آپ رضی اللہ عنہ مشہور تھے، اور قریش کے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ لوگوں کے جھگڑوں کو بھی حل کرتے تھے اور بہتر طور پر فیصلہ کر کے ان کے جھگڑوں کو ختم کر دیتے تھے اور جھگڑوں کا حل نکالتے تھے۔ 1 کلاس میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچوں کو جو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ٹاپک پڑھایا ہے اس کے بارے میں آپ نے کافی حد تک معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ اب آپ سب نے اس سبق کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنے والدین یا بڑے بہن بھائی میں سے کسی کو بھی سنانا ہے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔